اللہ 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 الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج جس حوالہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے علم کی فضیلت۔ علمی لحاظ سے ہم دن بدن بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ ہر دن، ہر گزرتی گھڑی ہم علم کے لحاظ سے بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، ایک وقت تھا کہ طلباء بڑی محنت کیا کرتے تھے پڑھنے کے اندر، جس کی وجہ سے بایزید بستامی، داتاری حجویری، ملا جامی جیسے بہت بڑے محدث پیدا ہوا کرتے تھے، امام بخاری جیسے، امام مالک جیسے، امام شافعی جیسے۔ اس وقت لوگوں کے اندر پڑھنے کا جذبہ تھا، آج پڑھنے کا جذبہ نہیں ہے۔ آج فقط جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کی جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ بننے کا سوچتے نہیں، سوچ تبدیل نہیں ہے۔ جب تک انسان کی سوچ وسیع نہیں ہوگی، جب تک انسان اچھا سوچنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس وقت انسان ترقی کی طرف لے جا سکتا۔ آج ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں کہتا حالات ہمارے ٹھیک ہیں، ہمارے خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جو سب سے زیادہ ہمیں پریشان کرتے ہیں وہ ہمارے خیالات کرتے ہیں۔ طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کی امیدیں، میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے بنگلے بنانے ہیں۔ بھئی یہ خیالات پریشان رکھتے ہیں، حالات انسان کو پریشان نہیں کرتے۔ جو انسان حالات کا مقابلہ کرنا جانتا ہے وہ مقابلہ کر جاتا ہے۔ اور علمی لحاظ سے ہم ہر دور میں پیچھے سے پیچھے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھنے کی ہماری کوشش نہیں، نہ ہمارے طلباء محنت کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یار امام بخاری جیسے، امام مالک جیسے محدث آج پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ محنت نہیں کرتی۔ آپ امام شافعی کا بڑا دلچسپ واقعہ سنیں، آپ کو کتنی لگن تھی محنت میں۔ امام شافعی علیہ رحمہ حج کے لیے مکہ گئے۔ آپ وہ دور ہے کہ جب آپ کی ماں نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ کوئی ورق لیتے اور اس کے اوپر اپنے سبق کے نوٹ وغیرہ بنا کے لکھتے۔ اتنے پیسے بھی نہیں تھے، باقی سب طلباء اپنے سبقوں کا نوٹ لکھا کرتے، لیکن امام شافعی لکھا کرتے تو ہڈیوں پر لکھا کرتے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ آج ہڈیوں پہ لکھنے والا یہ طالب علم کل کو ایک بڑی چیز بن جائے گا، کل کو وقت کا امام بنے گا، یہ کسی کو پتا تھا؟ نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں حج کے دوران بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی، اس نے میری طرف دیکھا، بزرگ آدمی تھا، مجھے کہنے لگا کہ اے بیٹا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میری دعوت قبول کرو گے؟ امام شافعی کہنے لگے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی دعوت قبول کروں گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ اس بزرگ کی دعوت پر گئے۔ اب انہوں نے کھانے کے لیے کیا دیا؟ انہوں نے کھانے کے لیے سوکھی روٹی دی تھی۔ اس وقت کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، لوگ محنت کرتے تھے، کچھ بننے کی کوشش کرتے۔ آج کھانے کے لیے بھی تو طرح طرح کی چیزیں ہیں، لیکن محنت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہمارے پاس، نعمت کی محنت کرنے کی کوئی شے نہیں ہمارے پاس۔ آج ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو نہ ہو، ہر چیز میسر ہے، لیکن ہم محنت نہیں کرتے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے وہ سوکھے روٹے کھائے، اس سے بات چیت کرنے کے بعد میں نے اسے سوال کیا کہ آپ مدینہ سے آئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں مدینہ سے آیا ہوں۔ کہا کہ مدینہ میں امام مالک کیسے ہیں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ امام شافعی امام مالک کے ساتھ یہ بچہ امام مالک کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کیا آپ نے مدینہ جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے مدینہ جانا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کو وہ کہنے لگے میرے پاس ایک اونٹ ہے، جو آدمی آیا تھا اس نے واپس تو جانا نہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ اس پہ بیٹھ کے جا سکتے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا ٹھیک ہے میں جانا چاہتا ہوں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کو اس قافلے کے ساتھ جو واپس جانا چاہتا تھا، اور اس اونٹ فارغ تھا، اس آدمی کا جو واپس نہیں جانا چاہتا تھا، آپ نے اس پر بٹھا دیا۔ اب امام شافعی علیہ رحمہ واپس جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت ہمیں 16 دن لگے، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا، راستے سڑکیں تو ہوتی نہیں تھی، کبھی پہاڑ پہ چڑھنا پھر اترنا یہ بہت بڑا مشکل ہوا کرتا تھا، اس وقت کا سفر کرنا بھی۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے 16 دن کا سفر کیا، 16 دن کے بعد مکہ سے مدینہ پہنچے
تو 16 دنوں میں میں نے 16 قرآن پاک ختم کیے تھے۔ عالم یہ تھا۔ ہمیں تو ٹائم مل جائے گپ شپ کے لیے تو ہم ٹائم ملے تو گپ شپ لگاتے ہیں، نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کر لیں۔ اصل میں کچھ بننے کا شوق نہیں ہے نا۔ جب ہمیں بننے کا شوق، آگے بڑھنے کا شوق، ہماری سوچ بدلے گی تو ہم آگے بڑھیں گے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں مدینہ پہنچ گیا، دیکھا نماز کا وقت تھا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے بھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک آدمی دراز قد کا، اس نے احادیث مبارکہ شروع کی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا شروع کیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا۔ اب سب طالب علموں نے اپنی قلم لی اور لکھنا شروع کیا۔ امام مالک نے احادیث کی املا کروائی، بہت سی احادیث لکھوانے کے بعد دوسری نماز کا ٹائم ہوا، سب طلباء دوبارہ سے وضو کرنے کے لیے گئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بچے اپنی قلموں کے ساتھ اپنے ورق پر لکھتے رہے، میں نے ایک تنکا لیا، اس کو اپنی قلم بنایا اور اپنے ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں اس طرح لکھتا رہا۔ کہتے ہیں جب لکھتا وہ دوسری نماز کا وقت آیا، طالب علم تو نماز کے لیے وضو کرنے چلے گئے، میں وضو کرنے کے لیے نہ گیا کیونکہ میرا وضو باقی تھا۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے امام مالک نے قریب بلایا، مجھے کہنے لگے بیٹا آپ ہاتھ پہ کیا لکھ رہے تھے؟ فرمایا کہ باقی سارے طالب علم سبق لکھ رہے تھے اور میرے پاس لکھنے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیا۔ اور امام شافعی کہنے لگے میں ایک مسافر ہوں، سفر کر کے یہاں پر آیا ہوں، میرے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو اس لیے ہاتھ پہ لکھنا شروع کر دیا۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ ہاتھ پہ لکھا گیا؟ کہا در حقیقت ظاہری طور پر تو میں ہاتھ پہ لکھ رہا تھا لیکن در حقیقت اپنے دل پہ لکھ رہا تھا۔ امام مالک نے بات سنی تو خاموش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو پھر ایسا کرو، جتنی میں نے 100 احادیث پڑھائی ہے 100 احادیث میں سے آدھی حدیثیں تو سنا لے، میں مانوں تمہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ آپ نے 100 کی 100 احادیث بمع سند ساری کی ساری امام شافعی علیہ رحمہ نے امام مالک کو سنا دی۔ وہ بھی لکھی نہیں تھی، صرف ہاتھ پہ لکھتے گئے۔ وہ لوگ محنت کرتے تھے، وہ دن رات محنت کرتے تھے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت عطا کی تھی۔ ذہانت ہمارے پاس ہے لیکن ہماری سوچیں غلط ہیں۔ علم نور ہے، یہ پاکیزہ برتن کے اندر بھی رہتا ہے، شفاف برتن کے اندر شفاف چیز ہی رکھی جاتی ہے۔ اگر ہماری سوچیں ٹھیک ہوتی تو آج ہمارا علم بھی زیادہ ہوتا، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ میرے بھائی اے طالب علم بات سنیں، انسان دولت کے ساتھ مقام حاصل نہیں کرتا، انسان کا نام باقی دولت کے ساتھ نہیں رہتا، انسان ابھی باقی رہتا ہے تو پھر رہتا ہے وہ علم کی وجہ سے رہتا ہے۔ ساری زندگی علم کی خدمت۔ آپ داتا علی حجویری اور بہت سے صوفیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ میں کہتا ہوں آپ بادشاہی قلعے کا وزٹ کر لیں، وہاں کا رہنے والا بادشاہ کا نام آج لینے والا نہیں ہے لیکن قریبی بستی ہے، ایک بستی داتا علی حجویری کی 1000 سال کے قریب گزر چکا ہے لیکن آج بھی گلی گلی داتا داتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہزاروں لوگ قرآن اس کی قبر پہ پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی سوچ بڑی تھی، انہوں نے علم کا کام کیا، علم چھوڑا پیچھے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھی۔ آج ان کا نام باقی ہے تو وجہ یہی ہے۔ اپنی سوچ کو بدلیں، امام شافعی علیہ رحمہ کی طرح محنت کریں اور ویسے طالب علم بننے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے لیکن نہیں موجود تو ہمارے پاس محنت نہیں ہے۔ یہ موبائل، یہ نیٹ نے ہمارے نوجوان نسل کا جو بیڑا غرق کیا ہے۔ اگر اس کا استعمال اچھا کیا جائے تو بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں لیکن ہم اس کا استعمال اچھا نہیں کرتے۔ آؤ اپنی سوچوں کو بدلیں اور امام شافعی علیہ رحمہ کی اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ وہ لوگ کس طرح محنت کرتے تھے۔ 16 دن میں 16 قرآن پاک، آج عمرہ کرنے جاتے تو ایک بھی نہیں ختم کر سکتے، وہ 16 قرآن پاک ختم کیے تھے، ہر دن ایک قرآن پاک ختم کیا تھا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں، وہ لوگ وقت کی قدر کرتے تھے، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ امام شافعی علیہ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ آئیں سوچوں کو بدلیں، جب تک سوچ نہیں بدلے گی تو ملک پاکستان نہیں بدلے گی۔ اپنی سوچ کو تبدیل کریں، جب ہماری سوچ تبدیل ہو جائے گی میرا سونا پاکستان بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔